Assalamu alaikum guys, this is Ahmed Raza. I hope all of you will be doing well. Today in this video I am going to record Mutaliya Pakistan chapter number 2 question number 21 to question number 30. In the previous video we have recorded question number 11th to question number 20th. So you are watching Learn Braille with Muhammad Asif. Don't forget to subscribe, share and like this channel. Without any delay, let's begin our video. So the first question we have is کرپس مشن 1942 کی تجاویز تحریر کریں. اس کا جواب ہے کرپس مشن 1942 کی تجاویز درج ذیل ہیں. نمبر 1، جنگ کے بعد بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی قسم کی دخل اندازی سے کسی قسم کی مداخلت سے گریز کرے گی. نمبر 2 ہے دفاع، امور خارجہ اور مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستان کے سپرد کر دیے جائیں گے. نمبر 3، آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلی کے ارکان کو حاصل ہوگا. آئین مکمل ہو جانے کے بعد اسے تمام صوبوں کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا. جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے الگ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں. نمبر 4 ہے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اس کے بعد آگے ہے اگلا کوشچن نمبر 22 ہے عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے ارکان کے نام لکھیں. نمبر 1 ہے لیاقت علی خان. نمبر 2 ہیں آئی چندری گڑھ. نمبر 3 سید عبدالرب نشتر. نمبر 4 راجہ غضنفر علی خان. نمبر 5 ہے جوگندر ناتھ منڈل. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 23 پاکستان کی ابتدائی مشکلات. اس کا جواب ہے نمبر 1 ریڈ کلف ایوارڈ. نمبر 2 مہاجرین کی آباد کاری. نمبر 3 انتظامی مشکلات. نمبر 4 معاشی مشکلات. نمبر 5 فوجی اثاثوں کی تقسیم. نمبر 6 زرعی مشکلات. نمبر 7 سیاسی مشکلات. تو یہ پوائنٹس ہی ہیں، ہیڈنگز ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 24 ہے قرارداد مقاصد کب ہوئی اور اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ جواب 18 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پیش کی گئی. اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. نمبر 2 اسلامی اقدار کی پابندی. نمبر 3 اسلامی طرز زندگی. نمبر 4 ہے بنیادی حقوق کی فراہمی. نمبر 5 وفاقی نظام حکومت. نمبر 6 پسماندہ علاقوں کی ترقی. نمبر 7 ہے عدلیہ کی آزادی. نمبر 8 ہے قومی زبان. اس کے بعد اگلا کوشچن نمبر 27 ہے قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ اقتدار اعلیٰ کسے حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. یہ ہیڈنگ آئے گی. اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں گے. قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. مسلمانوں کے پاس اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ریڈ کلف ایوارڈ کے اہم فیصلہ کیا تھا؟ جواب ہے قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے. دونوں ممالک کی سرحدوں کے لیے جو اعلان کیا گیا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا. ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا اور پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے. گرداسپور کا مسلم اکثریتی علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو کہ آج تک حل پذیر ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات بیان کریں. اس کا جواب ہے نمبر 1 اس کا جواب ہے پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا. اس کی خصوصیت درج ذیل ہے. نمبر 1 پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. نمبر 2 ملک میں وفاقی پارلیمانی
نظام حکومت قائم کیا گیا؟ نمبر 3، 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی کو ملک کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 28، بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف لکھیں۔ جواب ہے جنرل ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا کر پورے ملک کا نظام سنبھال لیا۔ وہ سیاست کو کافی عرصے سے قریب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بطور وزیر دفاع امور مملکت میں حصہ لیتے تھے، اس لیے وہ ملک کی سیاسی صورتحال سے آگاہ تھے۔ وہ صدارتی نظام کے حامی تھے جس میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ اس احساس کے پیش نظر انہوں نے 1959 میں 4 بنیادی سطحی جمہوریتوں کے نظام لانے کا فیصلہ کیا۔ اس 4 سطحی بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلعی کونسل اور ڈویژن کونسل شامل تھیں۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے تحریک عدم اعتماد 1920 کے مقاصد لکھیں۔ نمبر 1، حکومت کے ساتھ عدم تعاون۔ نمبر 2، سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا۔ نمبر 3، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا۔ نمبر 4، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ نمبر 5، عدالتی بائیکاٹ۔ نمبر 6، بچوں کو اسکول اور کالجوں میں نہ بھیجنا۔ نمبر 7، انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا۔ لاسٹ کویشچن ہے 1962 کے آئین کی خصوصیات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے نمبر 1، تحریری آئین۔ نمبر 2، وفاقی نوعیت کا آئین۔ نمبر 3، صدارتی طرز حکومت۔ نمبر 4 ہے اسلامی دفاعات۔ نمبر 5، بنیادی حقوق کی فراہمی۔ نمبر 6، قومی زبانیں۔ نمبر 7، آئین کی ناکامی۔ تو یہاں پہ ہمارا کویشچن نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیپٹر کی تمام ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ اگر کوئی آپ کا کویشچن ہے اس چیپٹر کے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔